چھوٹا سا ناز شریف کا ایک ہاں ہاں شعر پڑھتا ہوں، جی پھر آپ سے سوال کرتا ہوں۔ جی یا نبی نظر کرم فرمانا، یا نبی نظر کرم فرمانا، اے حسنین کے نانا نانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا۔ ایک تو یہ ہوا، یا کچھ عربی میں بھی ہم لوگ پڑھتے رہے ہیں، یا ابا الزہراء بالذی صانعک لا تخیبنا یا سیدی نحن جیرانک حبیبی نحن جیرانک، اللہ 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 اللہ۔ تو اب ایک کچھ ڈسکشن چل پڑا ہے کہ اس طرح سے یا ابا زہرا کہنا یا حسنین کے نانا کہنا، اس طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کر کے پکارنا، یہ صحیح نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ تو پھر کیا صحیح ہے؟ صحیح نہیں ہے، نہیں ہے، ایسا نہیں چرچا چل رہی ہے اس طرح سے۔ یا ابا زہرا کہنا بھی جائز و درست ہے، اور پہلے آپ نے کہا اے حسنین کے نانا، جی اے حسنین کے نانا کہنا بھی جائز و درست ہے۔ مجھے یاد آتا ہے کہ درود تاج میں جد الحسن والحسین کا لفظ آیا ہے، جی جی جد الحسن والحسین کا لفظ ہے، جی تو اس کا معنی وہی حسنین کے نانا ہی ہے۔ اور ابا زہرا کا مطلب کیا ہے؟ حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو خاتون جنت ہیں، حضور صلی اللہ تعالی وسلم کو بہت پیاری ہیں، تو ان کی طرف سرکار کی نسبت کر کے ابو زہرا کہنا، اس کا مطلب کیا ہے کہ حضور وہ آپ کی پیاری بیٹی ہیں، اور ان کے صدقے میں کرم فرمائیے، جی ہماری مدد فرمائیے، ہماری التجا سن لیجئے، ہماری درخواست پر کرم فرما دیجئے۔ یہ اس کو ناجائز کہنا صحیح نہیں ہے۔ میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں، قرآن پاک میں ہے، کوئی حافظ ہے یہاں پر؟ ذرا بتائیے گا اگر کچھ فرق ہو تو۔ لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کا دعاء بعضکم بعضا، جی یہی ہے غالباً۔ جی جی اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اپنی امت کو یہ سکھایا کہ رسول کو آپس میں ایسے نہ پکارو جیسے آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ آپس میں ایک دوسرے کو کیسے پکارتے تھے؟ چھوٹے کو پکارنا ہوتا تھا تو اس کے لیے الفاظ کچھ اور، تو اس سے کچھ تحقیر کا پہلو نکلتا ہے، اور اپنے برابر والوں کو، دوستوں کو پکارنا ہو تو اس میں مساوات کا پہلو نکلتا ہے، اور بڑوں کو پکارنا ہوتا تو نام لے کر نہیں پکارتے بلکہ ان کو کنیت سے پکارتے ہیں، اور کنیت سے پکارنا یہ تعظیم کے لیے ہوتا ہے۔ صغیر اور کبیر ہم عمر، اور کبیر جو بزرگ ہو، تو چھوٹا، بڑا، بزرگ، یہ تین طرح کے لوگ ہیں۔ چھوٹوں کا نام لے کر پکارا جاتا ہے، شفقت سے بھی پکاریے تو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اس میں پکارنے والا بڑا ہے اور جس کو پکارا گیا وہ چھوٹا ہے، تو اس میں ایک طرح سے تحقیر کے معنی کا شائبہ پایا جاتا ہے۔ حضور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ رسول کو ایسے نہ پکارو جیسے آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو، کہ چھوٹے کو پکارنا ہوا تو پیار سے، شفقت سے تو پکارتے ہو، لیکن اس میں کچھ تحقیر کا شائبہ پایا جاتا ہے۔
اور اپنے ہم عمروں کو پکارتے ہو تو اس کا نام لے کے اے فلاں اے فلاں اے فلاں، تو اس میں ایک طرح سے بڑوں کی بنسبت بے ادبی کا پہلو پایا جاتا ہے. تو یوں نہ پکارو جس میں بے ادبی کا پہلو یا شائبہ پایا جاتا ہو. بارگاہ رسالت میں اس طور پر پکارنا ناجائز ہے اور حرام ہے. لہذا مفسرین کرام نے اس کی تفسیر میں فرمایا کہ رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر نہ پکارا جائے. حضور کا نام نامی کیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایک نام پاک اور ہے احمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو سرکار کا نام پاک لے کر نہ پکارا جائے، چاہے لفظ محمد سے چاہے لفظ احمد سے. تو کیسے پکارا جائے؟ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا رحمت للعالمین، یا شفیع المذنبین، یا قائد الغر المحجلین، یا سید الانبیاء، یا افضل الرسول. اس طرح کے سینکڑوں تکریمی الفاظ ہیں. اللہ تعالیٰ نے پکارا کافا یا عین صاد یاسین طہ وغیرہ وغیرہ. تو بہت سے نام ہیں سرکار علیہ السلام کے جو وصفی نام ہیں، ان وصفی ناموں سے حضور کو پکارا جائے. جو عالمی نام ہیں لفظ محمد، لفظ احمد، ان ناموں سے نہ پکارا جائے کہ اس میں بے ادبی پائی جاتی ہے. تو نہ چھوٹوں کی طرح سے پکارو جیسے آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو، اور نہ اپنے اموروں طرح سے پکارتے ہو جیسے آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو. اس کی وجہ تیسرا نمبر آتا ہے اپنے بزرگوں کو پکارنے کا. تو بزرگوں کو پکارنے کے لیے تعظیم کا لفظ عربی زبان میں کنیت کہتا ہے. لفظ اب سے جو منسوب ہوتا ہے نا تو اس کو کنیت بولتے ہیں. جیسے ابو تراب، ابو ہریرہ، اور اس طرح سے ابو مسعود انصاری، اور اس طرح کے اور بہت سے الفاظ ہیں. ابو قحافہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے. تو لفظ اب کی طرف جب نسبت کر دی جاتی ہے تو وہ کنیت ہوتا ہے، اور کنیت سے پکارنا یہ تعظیم میں داخل ہے، ادب اور احترام میں داخل ہے. مگر قرآن فرماتا ہے کہ رسول کو ایسے نہ پکارو جیسے آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو. تو اب ایک سوال یہ پیدا ہوا کہ کنیت سے پکارنا تو تعظیمی کے لیے ہوتا ہے، ادب ہی کے لیے ہوتا ہے، احترام کی ظاہری کے لیے ہوتا ہے، تو اس سے قرآن نے کیوں منع کر دیا؟ یہ چیز ذہن میں خلجان کا سبب بنتی ہے. آپ لوگ متوجہ ہو تو پھر بیان کروں. جی جی بالکل ہیں. یہ کام اصل میں مفسر قرآن کا، وہ کل چلے گئے بیان کر کے. اچھا کل یہ سوال آنا چاہیے تھا. جی کل چلیے دیکھیے، غور سے سنیے تو بات سمجھ میں آئے گی. یہ مسئلہ نہ صرف تفسیر کا ہے بلکہ فقہ کا ہے، اور ادب کے ساتھ گہری نظر رکھنے کا ہے. حدیث پاک میں ہے، کسی میں یہ ہے کہ کسی شخص نے بقی کے میدان میں، بقی غالباً بقی کا لفظ ہے یا ایسے کچھ ہے، کسی شخص نے پکارا یا ابو القاسم. جی تو سرکار علیہ السلام جا رہے تھے، مڑ گئے. سرکار کی کنیت ہے ابو القاسم. جی سرکار مڑے، یہ کیا بات ہے؟ تو وہ صاحب کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، میں نے فلاں کو بلایا ہے، آپ کو نہیں مراد لیا ہے. جی اور اس سے کیا معلوم ہوا کہ انہوں نے بے ادبی کے لیے نہیں پکارا، اور کنیت بے ادبی کے لیے نہیں ہوتی ہے، مگر اس کی وجہ سے اشتباہ پیدا ہوا. حضور کو یہ خیال ہوا شاید مجھ کو پکارا ہو، اس لیے سرکار نے کڑا فرما دیا، متوجہ ہو گئے. تو اشتباہ میں جب سرکار اپنا چہرہ پھیریں گے، پوچھیں گے، تو اس میں حضور کے لیے اذیت ہوگی. یہ بے ادبی کی وجہ سے نہیں، اذیت کی وجہ سے ایک ہلکی پھلکی اذیت اس میں پائی جاتی ہے. اشتباہ اور التباس اس کو کہتے ہیں. تو اس اشتباہ اور التباس سے بچنے کے لیے سرکار علیہ السلام کی جو کنیت ہے ابو القاسم، اس کنیت سے بھی حضور کو پکارنا منع کر دیا گیا. مگر یہ اشتباہ کب تک ہوگا؟
جب تک حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہماری نگاہوں کے سامنے جلوہ فروز ہیں، جلوہ گر ہیں، ہماری نگاہیں سرکار کی زیارت کر رہی ہیں، ہم سرکار کو دیکھ رہے ہیں، مشاہدہ کر رہے ہیں. یہی وجہ ہے کہ جب حضور سید انور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے تو علماء نے ابو القاسم کہنے کی اجازت دے دی، اچھا یہ بھی کیونکہ ہے. التباس ہوتا تھا حضور کی وجہ سے. جی حضور جب رہے نہیں تو اب التباس اور اشتباہ ختم ہو گیا، اور اشتباہ کی وجہ سے جو حضور کو اذیت پہنچ سکتی تھی اس کا دروازہ بند ہو گیا. لہذا خود حضرت مولا کائنات علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے صاحبزادے محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ابو القاسم رکھی تھی. اور اسلاف میں بہت سے لوگوں کی کنیت ابو القاسم تاریخ میں اور سیرت و رجال کتابوں میں ملتی ہے. اس کی وجہ سے علماء کرام نے فرمایا اور مفسرین نے بھی لکھا کہ یہ حکم حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات ظاہری تک کے لیے تھا، اور جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تشریف لے گئے التباس اور اشتباہ کا کوئی امکان باقی نہیں رہا تو وہ حکم منسوخ ہو گیا اور کنیت سے پکارنا جائز ہو گیا. اگر یہ بات آپ نے سمجھ لی، ہم نے سب سمجھانے کی کوشش کی ہے، نہیں سمجھے ہوں گے پھر آ کے سمجھ لیجئے گا. تو اب آپ سوچئے، ابو القاسم حضور کی کنیت تھی اور قرآن کے لفظ عام و مطلق کے ذریعے اس لفظ سے سرکار کو پکارنا ممنوع بھی تھا، مگر جب سرکار دنیا سے تشریف لے گئے تو علماء نے اجازت دے دی. خود حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے صاحبزادے کی نام کی کنیت ابو القاسم رکھی، بہت سے اسلاف کی کنیت ابو القاسم ہوئی. تو سرکار علیہ السلام کی اگر ایک کنیت جد الحسن یہ ابو الزہرا ہو تو اس میں کیا حرج کی بات ہے. یہ لفظ اس وقت بولا بھی نہیں جاتا تھا، اس لیے اللہ تجل دعا رسول کے عموم و اطلاق میں آنا بھی نہیں چاہیے. جی تو آئے بھی تو جب سرکار علیہ السلام رہے نہیں تو جیسے ابو القاسم کہنا جائز ایسے ابو الزہرا کہنا بھی جائز اور جد الحسن والحسین کہنا بھی جائز و درست ہے. یہ تو درود تاج میں بھی آیا ہے. جی اس لیے مسلمان اس طرح کے اشعار نعت میں اگر کوئی شاعر پڑھتے ہیں تو کسی خلجان کے شکار نہ ہوں، یہ صحیح ہے، جائز ہے، سن سکتے ہیں. جی البتہ جب بات جواز عدم جواز تک پہنچ گئی اور کسی کو بھی اشتباہ ہو گیا کہ ناجائز ہو سکتا ہے تو بہتر یہ ہے کہ ہمارے اسلاف کرام میں اور ان کے زمانے سے لے کر آج تک حضور سید عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے لیے جس لفظ سے ندا، خطاب، استغاثہ، استمداد کیا جاتا رہا ہے انہی الفاظ کو استعمال کیا جائے، نئے الفاظ نہ لائے جائیں تاکہ سننے والوں کے دل میں کچھ کھٹکے نہیں. ناجائز نہیں ہے لیکن دل میں اگر کھٹک ہو رہی ہے تو اس سے بچ جانے میں کوئی حرج نہیں ہے. تو احتیاط کر لیں تو اچھا، لیکن ناجائز نہیں ہے، جائز و درست ہے، اس کو ناجائز اور گناہ نہ کہا جائے. ہمارے پاس اس کے لیے دلائل ہیں اور ہم ان دلائل کو پیش کریں، تفسیری آیتوں کو، بخاری شریف کی حدیثوں کو، مسلم شریف کی حدیثوں کو، اور پھر ان حدیثوں پر شارحین بخاری و مسلم نے جو کچھ لکھا ان کو، تو یہ مجلس اسی کی نظر ہو جائے. اور جتنا میں نے بیان کیا یہ کافی ہے، اس پر آپ عمل کریں. اللہ نے توفیق دیا، فرصت دی تو ہم ان احادیث اور شروع احادیث کے ساتھ کوئی تحریر بھی جاری کر دیں گے انشاءاللہ تعالی.